اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ کہا تھا آپ کو کہ اسے دیکھ کے ڈکشنری میں سوچ کے آئیے گا، کیا لفظ تھا جی؟ ٹمبکٹو۔ ٹمبکٹو پھر کیا نکلا؟ دیکھا تھا آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ جی دیکھا تھا۔ کیا ہے ٹمبکٹو؟ دیکھیے اتنے بچے ہیں اور ایک سوال کا جواب نہیں آیا۔ آپ میں سے کوئی ٹیچر کسی سے پوچھ لیتا، ڈکشنری میں دیکھ لیتا، ہونا چاہیے تھا نا۔ تو آپ لوگوں کا دماغ کیسا ہے؟ دماغ کی ہم نے آپ کو 2 قسمیں بتائی تھی، ہیں بتائی تھی؟ کون سی؟ انسان کے جسم میں جو 2 حصے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ اگر یہ قائم ہے تو انسان قائم ہے، اور اگر یہ 2 حصے نہیں ہیں تو انسان ہے ہی نہیں۔ کون کون سے؟ جی دل اور دماغ۔ ماشاء اللہ، یہ سنا ہے کہیں سے یا آپ کی اپنی تحقیق ہے؟ سنا ہوگا۔ دل اگر فیل ہو جائے تو آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور دماغ نہ رہے تو پاگل ہو جاتا ہے۔ نہیں، پاگل کا دماغ تو ہوتا ہے۔ پاگل کی اگر آپ کھوپڑی سر کھولیں تو اس کا دماغ تو ہمارے جیسے ہی ہوگا۔ دماغ نہ رہے تو آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسے حادثے میں، خدا نہ خواستہ کسی ٹکراؤ میں، لڑائی میں اسکل ٹوٹ جائے۔ اسکل کس کو کہتے ہیں؟ کھوپڑی، ٹھیک ہے؟ تو انسان کا دماغ جو ہوتا ہے بیٹے، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ بس اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کب تک یاد رکھنا ہے؟ جب تک آپ اس کمرے میں، ٹھیک ہے؟ نہیں، عمر بھر یاد رکھنا ہے۔ انسان کا دماغ چیلنج کو قبول کرتا ہے، بس یہ انسانی دماغ ہوتا ہے۔ انسانی دماغ چیلنج کو قبول کرتا ہے۔ مثلاً آپ ایک صفحہ قرآن پاک کا یاد کر رہے ہیں، آپ کس قرآن پہ یاد کرتے ہیں؟ 16 17 جو ہے؟ تو اب بچہ اس قرآن کو پڑھتا ہے اور اس میں 2 آیتیں یاد نہیں ہوتی۔ اب وہ اس کو چھوڑ دے کہ چلو کسی وقت پھر میں یاد کر لوں گا، ابھی کیا اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے، اور اگلے صفحے پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس صفحے نے اسے چیلنج کیا تھا، اس آیت نے کہ مجھے یاد کر کے دکھاؤ، میں اتنی مشکل ہوں، تو بچے نے اسے چھوڑ دیا اور اگلے صفحے پہ چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی دماغ نہیں ہے۔ جانور جو ہوتے ہیں نا بیٹے، حیوانوں کا دماغ وہ ایسے موقعوں پر ہار جاتا ہے، اور انسانی دماغ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سر توڑ کوشش کر کے اس کو ٹھیک کرتا ہے، پھر اس کے بعد آگے چلتا ہے۔ مثلاً آپ نے اپنی کتاب کا ایک صفحہ دیکھا، اس صفحے میں 10 مشکل الفاظ تھے، تو اب اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ ان 10 جو اس ایک صفحے میں 10 مشکل الفاظ ہیں، ان پہ آپ نے کچی پینسل سے نشان لگایا یا اسے الگ لکھا، اور ڈکشنری، اب تو ڈکشنری کی بھی بیٹے ایسی نہیں رہی، اب تو یہ آ گئی نا یہ چیز، موبائل، اس میں آپ نے اس لفظ کو ڈالا اور اس لفظ کو ڈال کے اس کے معنی دریافت کر لیے، اور وہ صفحہ ایک پورا کلیئر کر کے اگلے صفحے پہ چلے گئے۔ آپ کو اطمینان ہو گیا
کہ اس صفحے میں جو کچھ لکھا ہے مجھے آتا ہے، اس صفحے پہ جتنی آیتیں ہیں سب مجھے یاد ہو گئی۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ اتنے مشکل الفاظ ہیں، اس کتاب کو کون پڑھے؟ کتاب رکھ دی یا صفحہ پلٹ لیا کہ اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، وہ بھی مشکل ہے، پھر تو بالکل ہی کتاب رکھ دی۔ اور یا پھر نیند آنے لگی کہ اتنا مشکل کون پڑھے، اب میں جاؤں سو جاؤں۔ یہ انسانوں کا دماغ نہیں ہوتا، یہ دماغ جانوروں کا ہوتا ہے، حیوانوں کا۔ تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں، انسان کے حیوان؟ انسان۔ تو جب آپ انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کر کے اس صفحے کو حل کرنا چاہیے، پورا صفحہ حل کر لیں، پھر اس کے بعد آگے چلیے، دوسرا صفحہ کیا، تیسرا صفحہ کیا۔ تو ہوتا یہی ہے بیٹے، انسانی دماغ جو ہے نا یہ چیلنج کو قبول کرتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے۔ یہ علم اس سے ٹھوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، پڑھا لکھا بچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پڑھ لکھ رہا ہے۔ اور اگر انسان ہی نہیں ہے، اور پھر آپ کیا بننا چاہتے ہیں، انسان؟ اچھا بھئی انسان کون ہوتا ہے؟ جو آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ انسان کون ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا نا۔ مثلاً آپ کہتے ہیں میں انار کھانا چاہتا ہوں، تو آپ ہمارے ساتھ جائیں مارکیٹ میں، اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ انار ہے۔ وہ انار ہے کیا؟ وہ انار آپ کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ایک گول سی ایک چیز ہے، پھل ہے، اس کے اوپر ایک ڈنڈی بھی لگی ہوئی ہے، اور بعض اس کے بھائی ایسے ہیں جن کے سر پہ ڈنڈیاں نہیں لگی ہوئی، اور یہ دیکھیے اس کا رنگ کیسا سرخ ہے، کبھی کبھی وہ سفید ہے، کبھی کبھی وہ سبز ہے، اور اس کو اگر آپ کاٹیں گے درمیان سے تو 2-3 بیج بھی نکل آئیں گے۔ تو یہ کیا چیز ہوئی؟ او سیب ہو گیا۔ تو آپ تو ہمیں کہیں گے کہ ہم نے تو انار کھانا ہے، سیب تو کھانا نہیں۔ تو آپ کو پہچان ہوگی نا انار کیا چیز ہے۔ ہم آپ سے پوچھیں گے بازار میں کہ بھئی انار کیا ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا ہنسیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ انار تو ہوتا ہے جس میں سرخ رنگ کے دانے ہوتے ہیں، اور انار سرخ بھی ہوتا ہے، اور دانوں میں تھوڑی سی ترشی بھی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ بتائیں گے نا تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ انار کیا چیز ہے۔ اسی طرح یہ بتائیے، آپ انسان جو بننا چاہتے ہیں تو آپ نے انسان کہیں دیکھے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا انسان کون ہوتا ہے۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو سوچتا ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اچھا، جو سوچتا ہو۔ سوچتا تو یار جانور بھی ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہوں، گاڑی آ جائے تو بلی فوراً بھاگ جاتی ہے، ایک طرف ہو جاتی ہے، روڈ کراس کرتے ہوئے کوئی جانور فوراً بھاگ جاتا ہے، تو وہ سوچتا ہے نا کہ گاڑی مجھے کچل دے گی۔ تو ہر سوچنے والی چیز انسان تو نہیں ہوتی، سوچنے والی چیز تو بلی بھی ہو سکتی۔ آپ انسان بننا چاہتے ہیں تو انسان کوئی چیز ہوگی، بتائیے۔ جی، انسان وہ ہے جو 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو کتنی اچھی بات کہی کہ انسان 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے۔ اچھا جناب، اور 2 ٹانگوں پہ کون چلتا ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں مرغا 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے۔ تو انسان کی تعریف تو پھر نہ ہوئی۔ مرغے پہ آپ نے وہ صوفی تبسم کو پڑھا ہے؟ صوفی تبسم بہت بڑے آدمی تھے بیٹے، آپ انہیں پڑھیے۔ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو بچپن میں ہماری والدہ نے ہم کو پڑھائی تھی۔ اس کتاب کا کیا نام ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ۔ ٹوٹ بٹوٹ بہت عمدہ، اتنی سی لائبریری میں ہم اس کے 8-10 نسخے لائے تھے، رکھے ہوں گے، ضرور مل جائیں گے آپ کو۔ ٹوٹ بٹوٹ آپ پڑھی، اس میں ایک مرغے مرغی کا بھی ذکر ہے۔ مرغی کہتی ہے کہ مرغے میں نے انڈا دیا، سنا ہے؟ تو مرغا کیا کہتا ہے؟
مرغی تو نے خوب کیا. وہ کہتی ہے انڈے کتنے چنگے ہیں, پاؤں میرے ننگے ہیں. تو کہتا ہے کیسی باتیں کرتی ہو, انڈے بیچو جوتے لو. تو یوں کہیں کہ انسان وہ ہوتا ہے جو 2 ٹانگوں پر چلتا ہے اور جوتے بھی پہنتا ہے. ٹھیک ہے, تو مرغی جوتے تو نہیں نہ پہنتی. اچھا پھر بتائیے نا انسان کیا ہوتا ہے. انسان بیٹے اس کو کہتے ہیں, دیکھیے انسان کے اندر کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. انسان جس کا ایک دماغ ہوتا ہے, سارے جانوروں کا ہوتا ہے. انسان کا ایک دل بھی ہوتا ہے, سارے جانوروں میں ہوتا ہے. اور انسان میں ایک روح بھی ہوتی ہے, وہ ہر جانور میں ہوتی ہے. انسان میں 3 چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو باقی جانوروں میں نہیں پائی جاتی. ایک عقل, انسان میں جتنی عقل ہوتی ہے اتنی عقل باقی جانوروں میں نہیں ہوتی. اور دوسری چیز جو انسان میں پائی جاتی ہے وہ ہے غصہ. غصہ دوسرے جانوروں میں بھی ہوتا ہے, انسان میں بھی ہوتا ہے. جانور اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتا, اس لیے بڑا احمق ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ کہیں گے انسان بھی احمق ہوتا ہے, لیکن انسان اگر چاہے تو اپنی عقل کو کم اور زیادہ کر سکتا ہے, جانور نہیں کر سکتے. اسی طرح غصہ انسان اسے قابو کر سکتا ہے, کنٹرول کر سکتا ہے, باقی جانور کنٹرول نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز بیٹے محبت. جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے بڑی محبت ہوتی ہے. آپ کبھی کبھی مرغی کو دیکھیں کیسے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, بلی کو دیکھیں. انسان وہ ہوتا ہے بیٹے جو اپنی انا پر, نفس پر قابو پا لے. ایک چیز ہوتی ہے آدمی میں انا. یہ انا کا لفظ ممکن ہے آپ کے لیے نیا لفظ ہو, آئی ایمنس, میرا ہونا, میرا وجود. اصل میں انسان اور حیوان میں یہاں پہنچ کے فرق پڑ جاتا ہے کہ انسان جتنا میں سے باہر ہوتا ہے نا, اپنی انا سے باہر ہوتا ہے, غرور سے باہر ہوتا ہے, اتنا ہی انسان ہوتا ہے. اور جتنا وہ اپنی انا میں آئمنس میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی وہ حیوان ہوتا ہے. انسان اپنے نفس پہ قابو پا سکتا ہے. آپ پوچھیں گے کہ نفس کیا چیز ہے, آپ آسانی سے یہ سمجھ لیجئے کہ میں. اب سمجھ آ رہا ہے, پتہ چل رہا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے, اندر سے ایک جذبہ ابھرتا ہے, نہیں ماننا, کوئی غلطی نہیں کی میں نے. یہ آدمی کی میں ہے. اور میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک عقل آ جاتی ہے, دوسرے غصہ, اور تیسرے محبت. یہ 3 چیزیں جب کسی آدمی میں جمع ہو جائیں اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے, تو اس کا مطلب ہے بیٹے کہ اگر آپ اسے 3 پہ تقسیم کریں 100 کو, تو 100 کو 3 پہ تقسیم کریں گے تو جواب کیا ملے گا؟ 33. 99 ہو گیا نا, ایک کو دیکھیں گے بعد. تو 33% اگر اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ 33% انسان نہیں ہے, جانور ہے. ایک اور ہے, اسے اپنی عقل ہی کیا, غصے پہ بھی قابو نہیں ہے. تو 33 اور 33 کتنے ہو گئے؟ 33 پلس 33 کتنے ہو گئے؟ 66% وہ حیوان ہے, انسان ہی نہیں ہے. اور اگر اسے اپنی محبت پہ بھی قابو نہیں ہے تو پھر اور 33 لگا لو تو انسان ہی نہیں رہا. تو اگر آپ انسان بننا چاہتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ کو اپنی محبت پہ قابو رکھنا بڑا ضروری. اب محبت پہ قابو کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے, محبت یہ ہے بیٹے کہ ہمیں محبت کرنی چاہیے علم سے. محبت اچھا لگنا کسی چیز کا, علم ہمیں اچھا لگے. محبت کرنی چاہیے بیٹے
انسانوں سے، محبت کرنی چاہیے خدا کے دین سے، قرآن سے۔ یہ چیزیں ہیں جو محبت کے قابل ہیں۔ اللہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم ان ساری محبتوں کو ایک طرف رکھ کے اور کسی فرد کی، کسی انسان کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ میرا دوست یہ روٹ گیا ہے، اب اداس ہو گئے، آپ بڑے پریشان ہو گئے، آپ نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، آپ کا دوست ناراض ہو گیا، اب آپ اسے لکھ رہے ہیں، خط میسیج بھیج رہے ہیں۔ یہ بھی بولا کوئی محبت ہے؟ وہ محبت جو آپ کو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، علم کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، وہ لا کے ساری محبت آپ نے ایک آدمی کے ساتھ لگا دی۔ بڑی بری بات کی۔ آج اس کا مطلب ہے 33% تو آپ گئے، بس انسان نہیں رہے۔ اسی طرح وہ ہم نے پچھلی بار تو آپ سے کہا تھا نا کہ ہم کچھ مشکل باتیں کریں گے۔ یہ بات بھی ذرا سی مشکل ہے، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آسان ہو جائے گی۔ اچھے انسان جو ہوتے تھے بیٹے، ان میں یہ بڑی خوبی ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ انصاف پر قائم رہتے تھے۔ اچھے انسان ہمیشہ انصاف پر قائم رہتے تھے، اور انصاف اتنا اچھا ان کو لگتا تھا کہ جس کے ساتھ بھی کرتے تھے انصاف کی بات کرتے تھے۔ اکبر بادشاہ نے جب ایک نیا دین جاری کرنے کی کوشش کی، اس کا کیا نام تھا؟ دین الہی۔ خوب، دین الہی۔ یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کتاب۔ بہت اچھے، اس بچے نے پہلے بھی اچھا جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کہ ایسا کر لیتے ہیں، جو بچے اچھا جواب دیتے ہیں نا بھی، ان کے نام لکھ کے دے دیں، آئندہ انہیں انعام دیں گے۔ ٹھیک ہے غاری صاحب؟ بس بہت اچھے، بہت۔ ایک یہ بچہ بھی ہے، بڑی تیز جواب دیتا ہے۔ اچھا، تو اکبر بادشاہ نے جب دین الہی کو ایجاد کیا تو ان کے ہاں ایک بڑے انصاف پسند مولوی صاحب تھے، اور ان کا نام تھا شیخ عارف حسینی۔ وہ آواز بھی بہت اچھی تھی، اور انہیں بادشاہ نے، جب اس نے اپنا دین الگ نہیں کیا تھا اسلام سے، تو وہاں پہ محل میں اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ شیخ عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہیں پتہ چلا کہ اکبر نے اپنا دین ایجاد کر لیا ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہمیشہ اذان دیتے رہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے بادشاہ کا دین کیا ہے اور کیا نہیں، میری ڈیوٹی اذان دینا ہے، میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا رہوں گا۔ اب اکبر بادشاہ بڑا زبردست بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ میرے دین کے دعوے کے باوجود یہ شخص ہمیشہ 5 وقت کی اذان دیتا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنے کام سے کام رکھا، تو اکبر بادشاہ ایک دن ان سے ملنے کے لیے گیا، تو انہیں بتایا گیا شیخ عارف رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بادشاہ سلامت آپ سے خود ملنے آ رہے ہیں۔ تو انہیں تو کوئی ڈر تھا نہیں، کوئی خوف تھا نہیں، کوئی جرم انہوں نے کیا نہیں تھا۔ جرم اور الزام میں کیا فرق ہے بیٹے؟ یہ بھی مشکل بات ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، آپ نے اپنی عمر کے مطابق صحیح تعریف کی ہے۔ الزام تو کوئی بھی جو کسی کو کے ساتھ برائی کا اظہار، برائی کا بیان، برائی کا انسلاک منسلک کر دے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے۔ اب وہ جب ثابت ہوگا تو جرم ہے، اور ثابت نہیں ہوگا تو الزام ہے، اور الزام سے پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ پہ بھی انسانوں نے الزام لگا دیا کہ خدا کا ایک بیٹا ہے، ولیعذ باللہ، استغفر اللہ، خدا اکیلا ہے۔ اس نے کہا ہے لم یلد، اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں، اس کے یہاں اولاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو الزام سے تو کوئی نہیں بچا۔ عملی زندگی میں جب آپ جائیں گے نا، بہت الزامات لگیں گے، اس نے یہ چوری کر لی ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ یہ تو بھی پھر ثابت ہو کہ تھپڑ مارا ہے تو پھر اس کا جرم بن جائے گا۔ الزام ثابت ہو جائے تو جرم ہوتا ہے، پھر وہ مجرم کہلاتا ہے، اور الزام ثابت نہ ہو تو پھر تو ہر ایک پہ الزام لگا ہے۔
اللہ تعالیٰ پہ بھی الزامات لگاتے ہیں لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی الزامات لگاتے ہیں لوگ. تو الزام سے نہیں گھبرانا چاہیے، لگتے رہتے ہیں، ہوتا رہتا ہے، زندگی ایسے ہی چلتی. جرم سے البتہ اگر کیا ہوا ہے تو آدمی اپنے آپ کو اس نوبت تک، جرم تک پہنچانے سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھے، باز رکھے. تو شیخ عارف رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جرم تھوڑے ہی کیا تھا. تو اکبر بادشاہ ان کے پاس آئے اور اکبر بادشاہ نے کہا کہ میں آپ سے بہت خوش ہوں. تو انہوں نے انہیں 2 پیالے پیش کیے سونے کے. بادشاہ تھے نا، تو انہوں نے انہیں گفٹ کیا، سونے کے 2 پیالے پیش کیے اور دونوں پیالوں میں انہوں نے خوشبو بھر رکھی تھی. کوئی بات انہوں نے نہیں کی کہ تمہارا دین کیا ہے، کیا کرتے ہو. ان کے جی میں اذان دیتا رہتا ہوں. تو اکبر بادشاہ ہنسے اور نے کہا کہ شیخ آپ اتنے عظیم آدمی ہیں تو آپ ہماری طرف سے بھی کوئی چیز قبول کریں. عظیم اس لیے کہا کہ بادشاہ سے بالکل نہیں ڈرے، کوئی جرم تھوڑے ہی کیا تھا ڈرتے. تو اکبر بادشاہ نے کہا کہ آپ ہماری طرف سے کچھ زمینیں، کچھ جائیداد، کچھ مکانات، کچھ پیسے لے لیں. تو انہوں نے کہا آپ کے خزانے میں جو پیسہ ہے یہ غریب لوگوں کا مال ہے، غریب لوگوں کو ملنا چاہیے. اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، میں کچھ نہیں لوں گا. اب اکبر بادشاہ چپ ہو گئے. ان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی. آخر وہ بولے اور کہنے لگے کہ شیخ یا تو آپ ہم جیسے ہو جائیں، ہم آپ دوستی کر لیں. انہوں نے کہا میں دوستی کے لیے تیار ہوں. تو اکبر بادشاہ نے کہا شیخ یا تو آپ ہم جیسے ہو جائیں یا ہمیں اپنے جیسا بنا لیں. انہوں نے کہا دیکھیں آپ جیسا ہونا تو بڑا مشکل ہے. میں بھی بادشاہ بنوں، پھر اتنا بڑا ہندوستان جتنا میرا ملک ہو، پھر ہمایوں کہ آپ بیٹے ہیں، میرا باپ بھی ہمایوں کوئی ہو، اور پھر اتنی چیزیں مجھے ملیں، پھر میں آپ جیسا بنوں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو آپ مجھ جیسے بن جائیں، میرے ساتھ آ جائیں، آپ بھی اذان دیا کریں، ہم دونوں ایک ہو جائیں گے. تو اکبر بادشاہ اس پہ ہنسے اور چپ ہو گئے. اس لیے بیٹے سب سے بڑی چیز جو انسان بتاتا ہے یا انسانوں میں ہوتی ہے وہ انصاف ہوتا ہے، خود اپنی ذات کے ساتھ بھی، دوسروں کے ساتھ بھی. اور یہ اسی وقت آتا ہے جب انسان محبت کے اور نفرت دونوں کے جذبے سے ہٹ کے بات کرتا ہے. آپ کو کسی سے محبت ہے اور اس نے کسی کو تھپڑ مار دیا، اب آپ کے سامنے بات آ گئی، اب آپ کی محبت کہتی ہے کہ اوہو یہ تو میرا دوست ہے، کیا کروں، کچھ گڑبڑ کروں؟ بالکل نہیں. آپ کو اس سے کوئی پوچھے تو آپ صاف بتائیں کہ میرا دوست ہے لیکن اس سے غلطی ہوئی ہے، اس نے تھپڑ مارا. صحیح ہے نا؟ یہ انصاف ہے بیٹے. اس لیے یہ جو انسان بنتا ہے نا وہ اپنی ذات میں بھی انصاف کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے، وہ انصاف کے منصب پر قائم رہتا ہے. اسی طرح بیٹے انسان جس چیز کا نام ہے نا وہ اپنی عقل کو بھی صحیح استعمال کرتا ہے. عقل کو صحیح استعمال کرنا. عقل کہتی ہے کہ یہ نیند کو چھوڑو اور اٹھو اور جا کے صحیح طرح پڑھو. آدمی اپنی عقل پہ عمل کرتا ہے. اور انا، میں، اندر سرکشی، ضد، یہ جو طاری ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نہیں نہیں سوئے رہو، سوئے رہو. آپ سوتے رہیے. جو سوتا ہے وہ کتنی بری بات آپ نے کی ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. ارے نہیں یار، وہ تو بچہ ہے، آپ کا دوست ہے. ہاں اچھا، ایک آدمی نے پوچھا کہ جوتا کیوں نہ پہنا، سموسا کیوں نہ کھایا؟ اب آپ بتائیں، جوتا کیوں نہ پہنا، سموسا کیوں نہ کھایا؟ یہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے نا. تو ہم بھی تو ایک بات آپ سے پوچھے نا. اس نے جواب دیا تلا نہ تھا، تلا نہ تھا.
تلا سمجھتے ہیں آپ؟ دونوں جگہ فٹ آ گیا نا. سموسا کیوں نہ کھایا؟ تلا ہوا نہیں تھا. اور جوتا کیوں نہیں پہنا؟ جوتے کا تلا نہیں تھا. تو آپ ایسے کہتے ہیں تو ہم بھی ایسے آپ کو بتائیں گے. تو وہ ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ انسان ہمیشہ انصاف کرے، اور اپنے ساتھ بھی انصاف کرے اور دوسروں کے ساتھ بھی، اور کبھی بھی جذبات سے مغلوب نہیں ہو جایا کرتے. اب عقل کہتی ہے اندر کی انا اور ضد، اور میں کہتی ہے سوئے رہو سوئے رہو، وہ بھی وقت گزر جائے گا. اور عقل کہتی ہے جاؤ اور جا کر پڑھو. تو عقل کی ماننی چاہیے. عقل ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ وہ جب تک اپنی حدود میں رہے اور صحیح کام کرتی رہے انسان بنتا ہے. عقل کبھی کبھی یہ بھی تو سکھاتی ہے کہ وہ انسانیت کی حدود کو توڑ دے. جنگیں کرنا، لڑنا، مارنا، یہ انسان کی دنیا کے مسائل کا حل نہیں ہے. جنگ سے بیٹے کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے، لڑنے سے کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے. مسائل کا حل پیار، محبت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا. زندگی اس طرح بنتی ہے، سنورتی ہے، پھولوں کی طرح کھلتی. اسے کبھی بھی لڑائی کی باتیں نہ کیجیے. لڑائی کی بات سے اور لڑنے سے زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، آپ اپنے لیے اور مشکل بنا لیتے ہیں. ایک کتاب ہے معارج النبوہ، شیخ معین نے لکھی ہے. کہانیاں ہیں، قصے ہیں بہت سے، کوئی مستند کتاب نہیں ہے. ان کے پوتے قاضی ہوئے اکبر بادشاہ کے دور میں. تو قاضی کو یہ ضروری ہے کہ وہ انصاف کرے. آپ محنت کریں، کوشش کریں، CSS کا امتحان دیں. ٹھیک ہے بیٹے، یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ قرآن پاک بھی یاد کر رہے ہیں، آپ میں سے بچے کچھ میٹرک کی بھی تیاری کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ CSS کے ایگزام کے لیے تیاری کریں. بہت پڑھنا پڑتا ہے، بہت. کوئی حرج نہیں، کوئی حرج کیا؟ یہ تو شرف اور عزت کی بات ہے کہ آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد CSS کا آپ ایگزام دیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑے عہدوں پہ لوگ کیسے پہنچتے ہیں. اور اس موقع پہ آپ جب انصاف کریں گے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے 7 آدمیوں کو گنا، اور ان میں سے ایک یہ بھی گنا کہ جو آدمی اس عہدے پر پہنچ جائے کہ اللہ کی مخلوق کے درمیان انصاف کر سکے، تو قیامت میں وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. بڑی بات ہے بیٹے، بہت بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں کسی کو جگہ مل جائے. تو اکبر بادشاہ کے زمانے میں قاضی معین تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور قاضی معین غالباً لاہور میں قاضی مقرر ہو گئے، یا جہاں بھی ہوئے ہوں گے. تو مقدمے ان کے پاس آتے تھے، اور بے شمار مقدمے آتے تھے. جو بھی مقدمہ آتا تھا نا، لوگ تمنا کرتے تھے کہ قاضی معین کے پاس چلا جائے. قاضی معین رحمۃ اللہ علیہ اپنی قضاء کی کرسی پہ بیٹھتے تھے، دونوں کی سنتے تھے، اور دونوں کی سننے کے بعد کہتے تھے کہ اچھا بھئی پیسے کا مسئلہ ہے نا، تمہارے 10,000 چوری ہو گئے ہیں، اس نے لے لیے ہیں، تو ایسے کرو 10,000 میں دے دیتا ہوں، مقدمے کو ختم کر دو، لڑائی ختم کر دو. تو اپنی جیب سے پیسے دے دیتے تھے، لڑائی ختم کرا دیتے تھے. اچھا اس نے تمہیں مارا ہے، یہ کیا ہے، اچھا شام کو گھر آ جانا. شام کو گھر بلا کے ان دونوں کو کہتے تھے کہ آپس میں صلح کر لو. سمجھاتے تھے کہ اچھا ایک تھپڑ تم بھی مار لینا، کچھ کر لینا. اس طرح کر کے نا وہ لوگوں کے مسائل حل کر دیتے تھے، اس لیے کہ وہ عقل کا استعمال تھا. عدالتوں کے فیصلے
انسانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں بیٹے. عدالتوں کے فیصلے انسانوں کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم عدالتوں کی بجائے، خاص طور پہ اس دور میں عدالتوں میں جانے کی بجائے اپنے مسائل خود ہی حل کر لیا کریں. اب جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو مسئلہ پیش آئے گا، اس نے میری زمین مار لی، اس نے میرے پیسے نہیں دیے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. جہاں تک ہو سکے خود ڈائریکٹ بیٹھ کے یا پھر کسی اور بڑے آدمی کو بیچ میں ڈال کے اپنے مسائل حل کر لینے چاہیے. ان عدالتوں کا رخ نہیں کرنا چاہیے. عدالتوں کے فیصلے انسانوں کے دلوں کو توڑ دیتے. آپ سی ایس ایس کریں، بڑی جگہ پہ پہنچے، بڑے عہدے پہ پہنچے، کبھی بھی لوگوں کو عدالتوں کی طرف نہ بھیجیں بیٹے. کبھی بھی انسانوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. کبھی بھی اپنے دروازے پہ انسانوں کی لائن نہ لگائیں. 15 آدمی کھڑے ہیں باہر اور افسر ہے وہ چائے پی رہا ہے، گپے مار رہا ہے، فون پہ وہ کسی کا فون ایسے ہی فضول فون سن رہا ہے. یہ سب چیزیں انسان بننے سے انسان کو ہٹا دیتی. تو انسان جو ہوتا ہے اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے عقل، اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ غصہ. جب آدمی ان چیزوں پہ قابو پا لیتا ہے نا تو بڑے حیرت انگیز کام کرتا ہے. ایسے کام جن کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ کوئی یہ بھی کام کر سکتا ہے. آپ سکھر کبھی جائیں نا، کبھی زندگی میں سکھر جانا ہوا تو روڑی اور سکھر جہاں دریائے سندھ صحیح طرح جوبن پہ تیزی میں ہوتا ہے. ہندو ایک لڑکا تھا، اب تک ہسٹری میں اس کا نام آتا ہے، اسے تیر کے پار کر لیتا تھا. اتنا اچھا سوئمر تھا، بیسٹ سوئمر جسے کہتے ہیں وہ تھا. ہمیشہ اچھے کام جو کرتے ہیں تاریخ انہیں یاد رکھتی. ہمایوں بادشاہ کے ساتھ ایک مصور آیا تھا. اچھا پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ جانتے ہیں خشخاش کیا چیز ہوتی ہے؟ خشخاش کس چیز کو کہتے ہیں؟ خشخاش ایک پرندہ ہوتا ہے نا، بہت بڑا پرندہ جو کوے سے لڑتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں وہ خشخاش ہوتا ہے. نہیں. اچھا خشخاش کیا چیز ہوتی ہے؟ سوجی کی طرح ہوتا ہے، کھانے کی چیز ہوتی ہے، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے. خشخاش آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ آپ نے کبھی نہیں کھائی؟ کھائی ہے تو آپ بولتے کیوں نہیں بیٹے؟ خشخاش جو ہوتی ہے نا، اس کا سالن بھی پکتا ہے. خشخاش ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے اور اس سے جو پودا پھوٹتا ہے، خشخاش کا پودا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ افیون. اس سے بچنا ہے بیٹے، افیم، ہمیشہ اس سے بچنا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جتنا انسان افیم اور افیون اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے اتنا ہی وہ انسانیت سے نکل کے حیوانوں کی طرف چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ خراب ہو جاتا ہے. نہ وہ دین کا رہتا ہے، نہ وہ دنیا کا رہتا ہے. تو خشخاش سے اس کے ایک چھوٹے سے دانہ، بالکل مٹی جیسا، ریت کے دانے، اس سے ذرا سا بڑا، چاول کا 8واں حصہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ خشخاش کے 8 دانے ایک چاول کے برابر ہوتے ہیں. اور پھر اس طرح پرانا حساب چلا کرتا تھا. پھر اتنے چاول اتنی رتی بن جاتے ہیں، پھر اتنی رتی اتنے ماشے بن جاتے ہیں. 8 رتی کا ایک ماشا ہو جاتا ہے، پھر 12 ماشے کا ایک تولہ ہو جاتا ہے، پھر 12 تولے، پھر 12 تولے کا نہیں، 8 ماشا ایک رتی اور 5 رتی 8 ماشا ہے حساب، ہم نے بچپن میں یاد کیا تھا. پھر ریکال کرتے ہیں اسے. 8 چاول جو ہوتے ہیں نا اس کی ایک رتی بن جاتی ہے، اور ایک رتی میں 8 چاول ہوئے، اور چاول جو ہے
8 خشخاش کے دانے ملیں، 8 خشخاش کے دانے ملے تو ایک چاول بن گیا، اور 8 چاول جب مل گئے تو ایک رتی بن گئی، اور رتی کے بعد ماشا آ جاتا ہے، اور 12 ماشے جب ہو جاتے ہیں تو پھر تولہ بن جاتا ہے، اور 5 تولے جب بنتے ہیں تو ایک چھٹانک بن جاتی ہے، اور 16 چھٹانک جب جمع ہو جائیں تو ایک سیر بن جاتا ہے۔ یہ پرانا ہندوستان کا نظام تھا، سیر، پختہ سیر، سوا سیر، یہ پرانے نظام میں ایسے ہی چلتے تھے۔ تو ہمایوں بادشاہ کے ساتھ عبدالصمد شیرازی آئے اور خشخاش کے ایک چھوٹے سے دانے پہ وہ پوری سورہ اخلاص لکھ دیتے تھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ہے نا کمال؟ جی کیا کہا؟ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، خشخاش کے ایک دانے پہ وہ پوری قل هو اللہ شریف لکھ دیتے تھے۔ کمال ہے، مصوری ہے، اتنے اچھے تھے۔ اور ان کے بیٹے شریف، انہوں نے چاول پہ پوری آیت الکرسی لکھ دی، ایک چاول پہ پوری آیت الکرسی لکھ دی۔ لوگ حیران ہوتے تھے اور دکھاتے تھے چاول، لوگ اسے پڑھتے تھے۔ ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو رائی کے دانے پہ کچھ نہ کچھ لکھ سکتے ہیں۔ تو انسانوں میں کمال پیدا ہوتا ہے اس وقت جب وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ جیسے غصہ ہے، ہم نے آپ کو عقل کی بھی مثال دی کہ عقل میں انسان کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے، محبت اور نفرت دونوں میں قابو میں رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کمال کی بات کہ یہ آپ جا کر نا لکھ لو، یاد رکھو زندگی بھر۔ آپ نے فرمایا کسی سے ایسی محبت نہ کرو کہ تمہیں ٹوکنا پڑ جائے، روکنا پڑ جائے تو روک نہ سکو، اور کسی سے ایسی نفرت نہ کرو کہ کل تمہیں اس سے کام پڑ جائے تو تم جا نہ سکو۔ کمال کی بات، انسانی زندگی میں جو جذبات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک جملہ کہہ کے کمال کی بات کی۔ نبوت ہی ایسا جملہ ادا کر سکتی تھی۔ فرمایا کبھی ایسی محبت نہ کرنا کہ تم ٹوک نہ سکو، اور کبھی ایسی نفرت بھی نہ کرنا کہ تمہیں کام پڑ جائے تو جا نہ سکو شرمندہ۔ ہمیشہ اعتدال میں رہنا چاہیے۔ بری چیزوں پہ اظہار اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ انسان غلطیاں کرتا ہے بیٹے، لیکن موت سے پہلے جس انسان کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے، بس یہ ٹھیک ہے۔ ہمیں بہت تلاش تھی تزکے جہانگیری کی۔ تزکے جہانگیری کیا ہے؟ کہیے۔ ہاں، جہانگیر بادشاہ نے آپ بیتی اپنے دور کے حالات بہت لکھے ہیں، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، کل میں فلاں جگہ گیا۔ جہانگیر بادشاہ کو جانوروں سے بڑی دلچسپی تھی، جانور اسے بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ جانوروں کے معاملے میں ان تمام مغلوں میں پہلے نمبر پہ تھا بیٹے۔ چیتے، شیر، جب اسے پتہ چلتا تھا چیتا کہیں آیا ہے تو بے چین ہو جاتا تھا کہ کسی طرح چلو چیتے کا شکار کرو۔ اتوار اور جمعرات کو وہ شکار نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ اتوار کے دن وہ پیدا ہوا تھا، اور جمعرات کو اسے چونکہ بادشاہت ملی تھی تو دونوں دن اس نے کہا تھا میں شکار نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ اسے پتہ چلا کہ ایک چیتا آیا ہوا ہے۔ اوفو، کسی نے دوپہر کو اسے بتایا کہ جناب آپ جہاں ٹھہرے ہیں یہاں قریب چیتا آیا ہوا ہے، بے قابو ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ حضور آج تو جمعرات ہے، اسے کہا جمعرات ہو یا جمعہ ہو چیتے کو نہیں چھوڑنا آج۔ وہ چیتے کی چلا گیا، اور وہ اوپر کھڑا تھا تو کسی نے کہا نیچے ٹیلے کے نیچے چیتا ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ انوپ رائے اس کے ساتھ تھا۔ جہانگیر بادشاہ کے گھوڑے نے جب چیتے کو دیکھا تو چیتا بڑی بری طرح غصے میں تھا، گھوڑا گھبرا گیا۔ جب وہ گھبرایا تو جہانگیر نیچے اترا۔ جہانگیر نے ایک فائر کیا، یہ لمبا قصہ ہے، اسے گولی ماری، اس سے چیتے کے دانت ٹوٹ گئے۔ اب جو چیتے نے دیکھا اوپر سے فائر آیا ہے تو وہ لپکا، جمپ لگائی اس نے، اور جب جمپ لگائی تو وہ اتنی شدید چیز تھی، چیخا وہ
تو جو جہانگیر کے ساتھ تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور جہانگیر گر گیا۔ اب جو بھاگ رہے تھے، کسی نے جہانگیر کے پیٹ پہ پاؤں رکھا، کسی نے سینے پہ پاؤں رکھا، بادشاہ سلامت نیچے لیٹے ہوئے اور چیتا اوپر آ گیا۔ اب کیا ہوا؟ چیتے کو انوپ رائے نے پکڑ لیا، اس نے اس کے پنجوں میں اپنے ہاتھ ڈال دیے۔ کتنی خوفناک بات ہو گئی۔ اور چیتے نے اسے بھنبوڑنا شروع کیا۔ اس نے اپنے دانت گاڑنے کی کوشش کی تو انوپ رائے نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ جو ہی اس نے بچایا تو چیتے کے منہ میں دونوں ہاتھ انوپ رائے کے چلے گئے۔ اس نے کیا کیا؟ اس کے ہاتھوں کو کاٹنے لگا، لیکن اس نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور ایک کوئی ایسی چیز تھی، چیتا صحیح طرح اس کے ہاتھ چبا نہیں سکا۔ ادھر شاہ جہان بادشاہ خرم ساتھ تھے جہانگیر کے بیٹے تھے نا، تو انہوں نے تلوار ماری چیتے کی پیٹھ پہ۔ جب تلوار پڑی تو اس نے انوپ رائے کو چھوڑ دیا ادھر۔ انوپ رائے نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پہ مارنا شروع کیا، مگر چیتا بھی باز نہیں آیا۔ جہانگیر کہتا ہے کہ میں یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے حیران تھا کہ یہ چیتا کر کیا رہا ہے، کوئی جن تو نہیں اس میں آ گیا چیتے میں۔ تو کہتا ہے اس نے پھر انوپ رائے کو چھوڑ دیا اور خرم شہزادہ شاہ جہان پیچھے ہٹ گیا۔ جب پیچھے ہٹ گیا تو چیتا میری طرف آیا۔ کہتے ہیں میں نے اسے پھر ایک ڈنڈا اٹھا کر مارا اور چیتے کے سر پہ لگا تو وہ چکرا گیا، آنکھیں اس کی بند ہو گئیں، لیکن چیتے نے جان نہیں چھوڑی اور وہ پھر انوپ رائے پہ پہنچا اور اس نے انوپ رائے کے چہرے پہ پنجہ مارا اور سارا خون کر دیا۔ ایک کتاب ہے منتخب التواریخ، ہمارے یہاں ہے، ہم ایران سے لائے تھے۔ وہ کتاب ہے ملا عبد القادر بدایونی کی، اس میں بہت سی گپیں بھی ہیں لیکن بہت سے اچھے واقعات بھی ہیں، اسے پڑھنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ جہانگیر لکھتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ چیتا ایسے لڑ رہا تھا ہمارے ساتھ جیسے وہ کوئی ٹرینڈ چیز ہے، جیسے ایک فوج ہے۔ پھر چیتا جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو جو گولی ماری تھی، اس کا دانت ٹوٹا تھا، اسے پھر جوش آیا اور اس نے ہم پہ حملہ کیا۔ جہانگیر کہتے ہیں کہ شام ہو گئی، کبھی وہ حملہ کرتا تھا کبھی ہم کرتے تھے، میں حیران تھا اس چیتے کو کیا ہوا ہے۔ آخر انہوں نے اس چیتے کو مار دی۔ تو اس کے جہانگیری کا وہ نسخہ جو سر سید نے ایڈٹ کیا تھا، سر سید احمد خان نے، اس کو بہت تلاش کرتے رہے، پھر وہ ہمیں علی گڑھ میں مل گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہم گئے، سر سید کا نسخہ مل گیا، لیکن بیٹے اس نسخے میں ہمیں ایک چیز کی تلاش تھی، وہ نہیں ملی۔ وہ چیز ہم نے انگلینڈ میں پڑھی تھی۔ انگلینڈ میں انڈیا آفس لائبریری میں ایک جگہ ہم نے ایک انگریز کا بیان پڑھا، ڈیوڈ اس کا نام تھا، اب ہمیں ادا کرنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہے۔ اس نے تذکرہ جہانگیری کا ترجمہ بھی کیا ہے انگلش میں، اور اس میں اس نے لکھا ہے، یہ بیان ہمیں سر سید کے ایڈٹ کیے ہوئے میں نہیں ملا، اور اسی کی ہم تلاش میں تھے۔ پھر ہمیں یہ بات ملی عادل شاہ بیجاپور، عادل شاہ جو بیجاپور میں تھے، بوتھل ایک اور عیسائی مبلغ تھا، تبلیغ کرنے والا۔ وہ آئے تھے ہندوستان میں عیسائیت کی دعوت دینے کے لیے۔ تو عادل شاہ بیجاپور میں اس نے پوچھا بوتھل سے کہ اکبر بادشاہ کس دین پہ مرا تھا، کیا وہ عیسائی ہو گیا تھا؟ تو اس نے کہا ہماری بڑی تمنا تھی کہ وہ عیسائی ہو، کاش، لیکن وہ مسلمان ہونے کی حیثیت میں مرا، اسلام پہ مرا۔ یہ بوتھل نے جو کچھ لکھا ہے، اس کو ہم چاہتے تھے کہ کہیں پہ ملے، تو تذکرہ جہانگیری کا ایک نسخہ ایسا ہے جس میں ذکر ہے، باقی جگہ ذکر نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ تذکرہ جہانگیری میں جہانگیر نے لکھا ہے کہ میرے والد کا جب آخری وقت آیا اکبر بادشاہ کو، تو جو دین الہی انہوں نے ایجاد کیا تھا اس سے انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ تو جب بالکل آخری وقت آیا تو انہوں نے مجھے بلایا، میں ان کے پاس کھڑا تھا، تو انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور میرے گلے میں ڈال دیے اور مجھے بوسہ دیا، پیار کیا، اور مجھے نصیحتیں کی کہ میرے بعد حکومت کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اور پھر کہا صدر جہاں کہاں ہیں، یعنی شیخ الاسلام کہاں ہیں؟
اس زمانے میں یہ ایک عہدہ ہوتا تھا. پھر انہیں بلایا اور کہا کہ شیخ مجھے کلمہ پڑھائیں, خود بھی پڑھیں. تو میرے والد نے کلمہ پڑھا, شیخ نے کلمہ پڑھا, پھر شیخ کے کلمے کو سن کے والد نے بھی پڑھا. پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ میرے تکیے کے پاس سورہ یاسین اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, شیخ ان کی تلاوت کریں. تو صدر جہان نے پھر ان کی تلاوت شروع کی, پھر سورہ یاسین پڑھی. تو میں نے دیکھا میرے والد سورہ یاسین کو سن کے رو پڑے, اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ جہانگیر نے لکھا ہے. اب یہ سچ ہے جھوٹ ہے اس پہ ظاہر ہے کہ تاریخ تحقیق کرتی ہے, تو ہمیں یہ اس باقی نسخوں میں ملا. تو جو چیزیں بھی ہیں آدمی اپنے مرنے سے پہلے توبہ کر لے. عقل کا غلط استعمال, محبت کا غلط استعمال اور غصے کا غلط استعمال, یہ تین چیزیں جب کنٹرول میں آ جائیں تو انسان بنتا ہے. اور آپ کیا کہہ رہے تھے, انسان وہ جو دو ٹانگوں پہ چلتا ہے نا؟ اور آپ کیا کہہ رہے تھے, انسان کون ہوتا ہے؟ جو سوچتا ہے, جانور بھی سوچتا ہے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں جانوروں کو کنٹرول نہیں ہوتا, انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا محبت کیا ہے, نفرت کیا, جو ان کے دل میں آیا کر گزرے. اور اسی طرح اپنی عقل کو غلط استعمال کرتے ہیں. بھئی شیر سے کوئی پوچھے, کتوں سے کوئی پوچھے کہ باقی جانوروں کو جنگل میں رہنے کا حق ہے, آپ کیوں انہیں تنگ کرتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. انہیں بھی رہنے دو, تم بھی خود بھی جیو, انہیں بھی جینے دو. اور تیسری چیز غصہ, اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو قابو میں لانا ہے. یہ غصہ بیٹے ایک گھوڑا ہے, جتنا آپ اسے قابو میں رکھیں گے نا اتنا ہی اس گھوڑے پہ آپ تیز رفتار سے چلیں گے, اور جتنا اسے آزاد چھوڑ دیں گے تو یہی گھوڑا جا کر آپ کو کھڈے میں گرا دے گا. گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیں تو کبھی کبھی وہ تیز بھاگتا ہے تو بچے گر جاتے ہیں نا, یہ گرائے گا کھڈے میں تاکہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ. ہمیشہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا ہے, ہمیشہ اپنی محبت کو قابو میں, اور ہمیشہ اپنی کس چیز کو, عقل کو, ان تینوں چیزوں کو قابو میں رکھنا ہے. جتنے پرسنٹ آپ قابو میں رکھیں گے اتنے پرسنٹ آپ انسان ہیں. جتنا آپ آزاد چھوڑ دیں گے تو آپ انسانوں سے باہر نکل کے کیا بن جائیں گے؟ ہاں, مکھی بن جائیں گے. صحیح ہے, حیوان بن جاتے. وہ ٹمبکٹو دیکھ کے آنا ہے آئندہ, ٹھیک ہے بیٹے؟ پھر اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ.